سردار مبشر اقبال نے 9 نیوز کے چیف ایگزیکٹو سردار طاہر اکبر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروگرام طے شدہ پلان کے تحت ٹھیک جا رہا تھا۔ نواز شریف کی لینڈنگ بھی وقت پر ہو گئی۔ پروگرام ورنہ تب شروع ہوا جب دیکھا گیا کہ لاہور کی سڑکیں کھلی ہیں اور ایئرپورٹ والی سائٹ پر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ پھر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے رہے کیونکہ پلان یہ تھا کہ نواز شریف جب لاہور کی سڑکوں سے گزریں گے تو مریم نواز اور نواز شریف کی گاڑیاں متوازن چلیں گی اور پیچھے کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی لائن ہوگی اور اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جائیں گے۔ جب لوگوں کی جانب سے رسپانس نہیں ملا تو نواز شریف نے ہیلی کاپٹر میں مینار پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ تمام پلان اور انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ استقبال والا سارا پروگرام عوام نے واڑ کر رکھ دیا۔ نون لیگ کے لاہور کے نون جلسے پر تبصرہ کرتے ہوئے سردار زعیم حسین 9 نیوز سے سی ای او سردار طاہر اکبر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ، حکومتی مشینری کے استعمال، عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بعد پورے پاکستان کے غریبوں کو موٹر سائیکل، بریانی اور جنت کا لالچ دینے کے ذریعے چند ہزار افسردہ شہروں کے ہجوم نے جب اسٹیج پر نواز شریف کو اپنے بھائی شہباز شریف اور اپنی بیٹی مریم نواز، اپنے بھتیجے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز فیملی لمیٹڈ کو ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے کی اداکاری دیکھی، بہت پچھتائے اور سوال پوچھ رہے تھے کہ حضور آپ چوتھی بار اپنے خاندان کے اربوں روپے کرپشن کے کیس معاف کروا کر اپنے خاندان کو اقتدار میں لانے کی ڈیل کر کے واپس آ گئے ہیں۔ غربت کے مارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ حضور ابھی پچھلے 18 مہینے آپ کی حکومت نے غریب کا بھرکس نکال دیا، لیکن آپ نے اپنے خاندان کے 1200 ارب روپے کے نیب کے کیس معاف کروا کے اس دوران پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور جبر اور ناانصافی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے، لیکن آپ نے اپنی سزا کو معاف کروانے کے لیے خصوصی عدالت لگا دی۔ پاکستان کی تاریخ کبھی کسی سزا یافتہ مجرم کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے دیا گیا اور نہ ہی کبھی اشتہاری کی غیر موجودگی میں سے ضمانت ملی ہے، لیکن آپ ہمیشہ عدالتوں کے لاڈلے رہے۔ آپ نے اپنے لیے خصوصی انصاف حاصل کیا۔ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ایک طرف پاکستان کا مقبول ترین لیڈر 200 جعلی کیسز ساتھ جیل میں بے گناہ سزا کاٹ رہا ہے، دوسری طرف اس کے چاہنے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ کا حق ختم کیا۔ آپ نے شفاف الیکشن کی مخالفت کرتے ہوئے الیکٹرانک مشین کا خاتمہ کیا، بلکہ جمہوری نظام کو کمزور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اختیارات کو بھی سرنڈر کر دیا۔ افسردہ چہروں نے جب آج آپ کو تقریر کرتے ہوئے عمران خان پر جو کہ جیل میں ہے تانا زنی کرتے سنا تو سمجھ گئے اصل عوامی قائد کون ہے۔ یہ سوال تو پاکستانی پوچھتے رہیں گے۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اس میں ملک میں 40 سال سے آپ کا خاندان اقتدار میں ہے تو 3 سال والا عمران خان قصوروار کیسے ہو گیا؟ پاکستانیوں کے دل اس وقت عمران خان کے لیے دھڑکتے ہیں اور جو شعور پاکستانیوں کو عمران خان دے چکا ہے، اب عوام آپ کی فیملی لمیٹڈ کمپنی کے جھانسے میں نہیں آئے گی۔ سردار اسد فاروق نے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بہتران گلا گھراٹا پار سڑک کی منظوری پر وزیر حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الیکشن میں عوام کے ساتھ کیا گیا سب سے بڑا وعدہ تھا۔ عوامی لیڈر ہمیشہ عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ وزیر حکومت نے عوام کی خیر خواہی کے لیے اس اہم منصوبے کی منظوری میں اہم رول ادا کیا اور ملک کی بدترین معاشی صورتحال میں عوام کو سرپرائز دے دیا، جس پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ جلد جھنڈا بگلا شہر ہنجال کوٹ سڑک کا کام بھی شروع ہوگا، کیونکہ یہاں کی عوام انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ سڑک کی بدترین صورتحال میں بچوں کو اسکول اور کالج جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ انشاءاللہ عوام سے کیے تمام وعدے پورے کر کے عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ سردار اصغر ایڈوکیٹ اور سردار آصف نے 9 نیوز کے سی ای او سردار طاہر اکبر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ موصوف آج ہمیں ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنے کا درس دینے پہنچ گئے، لیکن موصوف کے خود تو کبھی بھی ہمسایوں سے تعلق خراب نہیں رہے۔ موصوف کی فیکٹریوں سے تو ہمسایوں کی ایجنسیوں کے ایجنٹ بھی پکڑے جاتے رہے۔ موصوف نے اس تعلق کو بچانے کے لیے افواج پاکستان پر ہمسایوں کی زمین میں دہشت گردی کا الزام تک لگاتے رہے۔ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا رہا تو دوسری طرف موصوف ہمسایوں کے ساتھ مری میں
سیر سپاٹے کرتے رہے۔ موصوف ماں کو نہ بیوی کو دفنانے آئے اور اب یہ کہنے آ گئے ہیں کہ آپ کو جگانے آیا ہوں، معاف کیجیے گا حضور، یہاں لاکھوں مسلم کشمیریوں کی لاشیں گری ہیں، ہمیں بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے۔ ماسٹر محمد سرور طارق مرحوم کے فرزند اسد اللہ طارق اور اجمل حسین طارق، جن کا تعلق پلندری آزاد کشمیر سے ہے، عوام کی سہولت کے لیے راولپنڈی کہوٹہ پنجار چوک میں النور کلینک کے نام سے ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سرفراز کیانی ایڈوکیٹ سابق صدر بار کہوٹہ تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے النور کلینک کا افتتاح کیا۔ اب انشاءاللہ النور کلینک میں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر رضوان MBBS RMP، سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر کوٹلی ستیاں ڈاکٹر شعیب آفتاب MBBS RMP، ماہر امراض جگر میتا ڈاکٹر محمد محسن کمال MBBS FCPS، ہر ٹائم سہولت میسر ہوگی۔ اس پر 9 نیوز کے CEO سردار طاہر اکبر، سردار مظہر سردار عاشق حسین نے اسد اللہ طارق اور اجمل حسین طارق کو مبارکباد دی کہ اس طرح کی سہولت فراہم کرنا ایک اچھا قدم ہے، اس سے کافی حد تک کشمیر کمیونٹی مستفید ہوگی۔